मुसलमानों को यकम रमज़ान मुबारक का चांद मुबारक हो। और दूसरी मुबारक बात यह है कि हुज़ूर पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत मुबारक हो। और इस वक्त हुज़ूर कलंदर दौरान साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार आस्ताना अलिया कलर सईदा के अंदर मुलाकात कर रहे, जो कि तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पे एक बहुत लंबी मरीजों की अकीदतमंदों के कतार है। और इस वक्त सरकार जी बाईपास पे जो आस्ताना कलर सईदा की तरफ आ रहा है, ये बाईपास रोड के ऊपर हुज़ूर कलंदर दौरान इतने कसीर तादाद में, हजारों की तादाद में लोग हैं कि जो कि आस्ताने के अंदर मुलाकात नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि लोग इतने ज्यादा हैं कि हजारों लोग हैं, जिसमें मर्द, खवातीन और मरीज मुल्क भर से लोग आज यकम रमजान मुबारक के इस मौका पे जो लोग दम और दुआ के लिए आते हैं। और बादशाह सरकार बाईपास पुल के ऊपर इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, जो कि कसीर तादाद में दोनों तरफ एक लंबी कतारें जो 4 किलोमीटर पे इससे भी ज्यादा लोगों की तादाद जो यहाँ इस चौक से लेकर बाईपास का जो हिस्सा है मरीजों से भरा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। और सरकार इन लोगों की सहूलत के लिए और मुलाकात के लिए, जो कि आस्ताना के अंदर मुलाकात नहीं हो सकती, तो जिस वजह से ये मुलाकात का सिलसिला जारी और सारी है। बादशाह सरकार लोगों से मुलाकात कर रहे में, जो कि 3 किलोमीटर से शायद लोगों की एक लंबी कतार और बादशाह सरकार और अपने दर्दों का इजहार कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि सरकार हर बंदे से, मरीज से है, व्हील चेयर का है, बूढ़े हैं, जवान लोग हुज़ूर कलंदर दौरान उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात का सिलसिला इस तरीके से जारी है कि आप ये 3 किलोमीटर से ज्यादा लोगों की एक लंबी कतार है कि जो सरकार जी से मुलाकात इस वक्त करते जा रहे हैं। और जो गाड़ियों में व्हील चेयरों के मरीज हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, बेहिसाब लोग इस वक्त आस्ताना अलिया कलर सईदा की सरजमीन के अंदर मौजूद हैं, जो कि सरकार जी से अपने अपने वक्त में अपनी लेनों में एक जमने गफीर है, जिससे हुज़ूर कलंदर दौरान हम मुलाकात कर रहे हैं और हर बंदे का दुख और दर्द सुन रहे हैं। इस वक्त अल्लाह ताला ने वाहिद कस्ती, जो कि आस्ताना अलिया कलर सईदा में सरकार जी की सूरत में आप देख रहे हैं कि देखें कि यहाँ से लेके वो आस्ताना कई किलोमीटर पे आप लोग इसको देखते जाएं कि चूंकि आस्ताने में इतनी जगह, इतनी गुंजाइश नहीं कि हजारों लोगों से मुलाकात की जाए। तो आप तमाम जो मुलाकात करने वाले ज़ाहिरीन हैं, उनसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप एक सिंगल लेन में रहें। इंशाअल्लाह सरकार जी आखिरी बंदे तक मुलाकात करेंगे, चूंकि हजारों लोग हैं सरकार जी से मुलाकात के लिए। आप अगर देखें यहाँ ये बाईपास इस वक्त इंसानों से भरा हुआ है, और गाड़ियों में और गाड़ियों के अलावा आस्ताने में और आस्ताने की इस बाईपास के ऊपर जो ज़ाहिरीन और मरीज लोग जो व्हील चेयरों पे या उसके अलावा जितने भी लोग यहाँ इंशाअल्लाह सरकार सबसे मुलाकात करेंगे। और मुलाकात का मकसद ये था कि ताकि लोगों के लिए आसानी के साथ मुलाकात की जाए। ये बहुत आज वैसे भी यकम रमजान मुबारक और दूसरा विलादत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की, तो ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिरीन की अकीदतमंदों की एक लंबी कतार, जिससे सरकार जी इस वक्त मुलाकात का सिलसिला जारी और सारी है। मुलाकात करने वाले लोग अपनी अपनी जगहों पर रहें। इंशाअल्लाह सरकार जी आप लोगों के साथ यहीं पे मुलाकात करते करते आस्ताने की तरफ आ रहे हैं, और आप लोग अपना अपना दुख, अपना जो मसला है वो जरूर सरकार से बयान करते जाएं, चूंकि सरकार इसी लेन के अंदर आप लोगों से मुलाकात के लिए यहाँ आस्ताना मुबारक की तरफ आ रहे हैं।
چونکہ کثیر تعداد میں لوگ تھے کہ جس کی وجہ سے استانے کے حدود میں آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ تاکہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اور آپ کی بہتری کے لیے کہ تاکہ آپ کی ملاقات اچھے طریقے سے مریض ہیں، ویل چیئر کے مریض، گھڑیوں کے مریض اور دیگر جو لوگ ملاقات کرنے کے لیے آج یہاں تشریف لائے دم دعا کے لیے، تو یہ سرکار کی آپ لوگوں سے محبت یہ درویش کا کام ہوتا ہے، اللہ والوں کا کام ہوتا ہے، چونکہ اللہ والے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی سے ملاقات کرنا اور کسی کا دکھ درد سننا یہ اللہ کے والوں کی ان کی یہ پرانی ریت ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے۔ تو اس وقت تو آپ دیکھیں کہ یہ 3-4 کلومیٹر پہ جو یہ قطاریں لوگوں کی عقیدت مندوں کی موجود ہیں، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ تو ملاقات کرنے والی جتنی بھی خواتین یا مرد اور وہ اپنی جگہ پہ رہیں، چونکہ سرکار خود ملاقات کرتے کرتے یہاں آ رہے، آپ سارے لوگوں سے سرکار جی ملاقات کریں گے، چونکہ اس وقت یہ بائی پاس کی جو حدود ہے وہ کم بڑھ چکی ہے۔ ملاقات کرنے والے لوگوں سے ہزاروں لوگ الحمدللہ یہ جو اس وقت سرکار جی سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ کہ یہاں اللہ کا کرم ہے کہ کروڑوں لوگ یہاں سے شفا پاتے ہیں۔ اس وقت تو لوگ آرام کر رہے ہوں گے اور اپنی دنیا داری میں مصروف ہوں گے، لیکن ایک اللہ والا ایک درویش کہ جو مخلوق خدا میں مصروف ہے، جو اس گھڑی کے اندر اس دکھ اور اس درد کے مارے ہوئے لوگ جو ملک باہر سے اور ملک سے باہر سے آنے والے ان لوگوں کو سرکار جی دم اور دعا فرماتے ہیں، اور یہاں پہ ہر مرض کے لوگ، وہ چاہے جسمانی مرض ہو، جنات ہو، جادو کے لوگ ہوں، تو اس لیے آج چونکہ استانہ کل سیدہ میں لاتعداد لوگ جو ملاقات کر کے جا رہے ہیں اور کوئی ملاقات کے منتظر ہیں، اور بادشاہ سرکار ان سے ملاقات کرتے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے دکھ اور درد اس دور میں ایسا کون ہے کہ جو اس مخلوق کا درد، اس مخلوق کے دکھ کو سننے والا؟ لوگ تو اپنا درد، اپنے دکھ اور لوگوں سے بیان کرتے ہیں، لیکن واحد ہستی ہے کہ جو حضور قلندر دوران کے نام سے پکاری جاتی ہے کہ جس نے اپنی زندگی اور یہ سرد اور گرم دنوں کو نہیں دیکھا بلکہ سرکار نے انسانیت کو دیکھا ہے اور مخلوق خدا کے در کو دیکھا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ یہاں بائی پاس کے اوپر ایک گاڑیوں کی انسانوں کے ایک لمبی قطاریں موجود ہیں جس سے سرکار جی ملاقات کر رہے ہیں، اور واحد ہستی ہے پاکستان کے اندر کہ جو اس دور کے اندر، اس نفس و نفسی کے دور کے اندر کہ جو کسی سے ہاتھ ملانا گوارا لوگ نہیں کرتے، بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن اس فقیر کے آستانے پہ ہزاروں لاکھوں لوگ آ کر شفا پا کے جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے اپنی ذات کو یا اپنے مقام کو، اپنے آستانے کو اہمیت نہیں دی بلکہ انسانوں کو دیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ لوگ مریض، ویل چیئروں کے لوگ اور یہاں دکھی لوگ آتے ہیں۔ یہ رات کے سپہر میں یہ دکھی لوگ جو کہ سرکار جی کے پاس دم اور دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور سرکار گدی میں نہیں بیٹھتے، کمروں میں نہیں بیٹھتے، اور وہ ہاتھ پاؤں نہیں بوسے دلواتے، بلکہ وہ مخلوق کے صحیح معنوں میں خدمت اور صحیح معنوں کے اندر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کے مطابق سرکار جی مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ واحد ہستی ہے کہ جس نے ان سڑکوں پہ کھڑے ہو کر، پنڈالوں میں کھڑے ہو کر، سڑکوں پہ کھڑے ہو کر مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، اور تاریخ گواہ رہے گی کہ ایسی ہستی اس دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی کہ جس ہستی نے نہ سڑکوں کو دیکھا، نہ رات کے اندھیروں کو، نہ دن کو دیکھا ہے۔ تو اس وقت یہ جو ملاقات کے مناظر ہیں، یہ آپ استانہ عالیہ
کلر سیدہ سے اور صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سے ملاقات کے دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ یہ واحد ہستی ہے کہ جو اس وقت بھی انسانوں کے لیے، دکھی انسانوں کے لیے اس بائی پاس کی سڑک پہ کھڑے ہو کر ملاقات کر رہی ہے، ان کے تو درد سن رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ رب العزت اسی طریقے سے کہ جیسے کہ سرکار ملاقات کر رہے ہیں انشاءاللہ تمام لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ سرکار کا سایہ عالم اسلام پہ قائم فرمائے۔ آپ دیکھ رہے کہ دیکھیں کیسے دکھی انسان ہے، ملک بھر سے، ملک سے باہر یہ بائی پاس پہ 3 کلومیٹر سے زائد یہ قطاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور سرکار حالانکہ لوگ تو پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں چومتے، لیکن یہ واحد ہستی ہے کہ جو مریضوں کے پاس جا رہے، جو کہ دکھی انسانوں کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ سے بھی ملاقات اس وقت جاری اور ساری ہے۔ اور پھر اس وقت اس دور میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آتی کہ جو اپنے آپ کو مخلوق خدا کے لیے وقف کر دے۔ تو آپ دیکھ رہے کہ اس میں ہزاروں لوگ اس وقت سرکار جی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار کا سایہ عالم اسلام پہ قائم اور دائم فرمائے۔ انشاءاللہ مخلوق کی خدمت اور حضور کی ختم نبوت کی آواز بلند ہوتی رہے گی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ دیکھیں کہ کلر سیدہ کے اس بائی پاس پہ دم اور دعا بھی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ عقیدے کا کام بھی ہو رہا ہے، مسلک کا کام بھی ہو رہا ہے، اور مخلوق کا کام بھی ہو رہا ہے۔ یہی مرد قلندر کی نشانی ہے، اسی کو مرد قلندر صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کہتے ہیں کہ جو اس وقت اپنا آرام سکون چھوڑ کر ایسے بے سہارا اور مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار کا سایہ ہم سب پہ قائم اور دائم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔